بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز حاضرین اکرام، بزرگان قوم اور ملت، میری عزت دار ماں اور بہنوں، غیور نوجوان ساتھیوں، محترم جناب فراز صاحب رکن بلدیہ، محترم جناب رحمت صاحب رکن قانون ساز کونسل، اور شہنشین تشریف فرما بزرگان قوم اور ملت، معززین، میرے مجلس اتحاد المسلمین کے تمام رفقا، یہ بڑی خوشی کا دن ہے کہ آج شیخ پیٹ ڈویژن میں قریب 10 کروڑ کی لاگت کے 7 کاموں کا افتتاح یہاں پر کیا گیا، جس میں ایک سی سی روڈ ہے ڈائمنڈ ہلز کی، ایک سی سی روڈ ہے گلشن کالونی آرچ سے منی گلشن کالونی آرچ تک 1 کروڑ 90 لاکھ کی، اور ایک سی سی روڈ ہے M3 گریڈ پیراماؤنٹ کالونی میں، اور ایک سی سی روڈ ہے سمتا کالونی میں قریب 50 لاکھ کی، اور ایک آر سی سی کا کمپاؤنڈ وال، یہ پانی کا ہے نا، جو پانی آتا ہے گنڈی پیٹ سے، اس کا کمپاؤنڈ وال ہے 80 لاکھ کی، اور ایک ایس اے پرائڈ کالونی میں سی سی روڈ 1 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے وہ کام انشاءاللہ منظور ہوا، کل شروع ہوگا، اور ایک ایسے پرائڈ کالونی میں بھی 1 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے سیمنٹ روڈ کے کام ہیں۔ تو الحمدللہ 9 کروڑ 97 لاکھ کی لاگت سے یہ، اور 9 کروڑ 97 لاکھ کی لاگت سے یہ تمام کام منظور ہوئے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ آج اور کل میں یہ کام شروع ہو جائیں گے۔ ویسے ہی ابھی یہاں پر جو ہماری مجلس کی طرف سے یہ ہے کہ شیخ پیٹ ڈویژن میں ایک BGR نگر، MG نگر، امبیڈکر نگر سلم ایریا ہے، یہاں پر بستی دواخانہ کمیونٹی ہال کی سخت ضرورت ہے۔ یہاں پر ایک آشرم ہے، وہاں پر اگر دیکھ کر گورنمنٹ کی ان کی زمین پر کیا جا سکتا ہے، تو میں BGR نگر، MG نگر، امبیڈکر نگر کے رہنے والوں کو بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مجلس کی نمائندگی پر حکومت سے مل کر وہاں پر بستی دواخانہ بنائیں گے، اور ایک ملٹی پرپس فنکشن ہال کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ گٹا پنچم اما مندر کے پاس سپورٹس کامپلیکس کے بھی انشاءاللہ تعالی ہم پروپوزل دیے ہیں، جیسا منظور ہوگا اس کا کام شروع ہوگا۔ BGR نگر میں بھی ایک آنگن واڑی سینٹر ہے، ڈرینیج کی لائن کی ضرورت ہے، اور MG نگر میں وہاں بھی ایک ڈرینیج کی لائن اور پانی کا انتظام صحیح نہیں آ رہا، وہ بھی فراز صاحب آپ کو دیکھنا ہے۔ پھر امبیڈکر نگر میں بھی وہی روڈ کا پرابلم ہے، وہ دھوبی گھاٹ لیک کو ڈیولپ کرنا ہے فراز صاحب، یہ بھی ہم نمائندگی کرے CM سے مل کے، آپ تھوڑا پرسو کریے۔ اور یہاں پر ارجن بستی کالونی ہے، ونائک نگر کالونی ہے، کمیونٹی ہال ونائک نگر کالونی میں ہونا، ذرا ارجن بستی کالونی میں ذرا صفائی کا انتظام برابر نہیں ہے، جم ایکوپمنٹ کا ہم وعدہ کیے تھے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ ماروتی نگر کالونی ہے، ونوبا نگر کالونی ہے، وہاں بھی ڈرینیج کا پرابلم ہے، وراٹ نگر کالونی ہے۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ اکثر بولتے ہیں کہ کام ہم کر کے چلے گئے، مگر یہ کام ہونا باقی ہے، میں اس کا اقرار کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کرا کے پورا کریں گے۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر ایراگڈا ڈویژن میں، کہاں ہے ایراگڈا ڈویژن میں قریب 6 کروڑ کی لاگت سے کام ہوئے وہاں پر، اور وہ کام شروع بھی ہو گئے، شروع ہو گئے نا کام، وہ کام شروع ہو گئے۔ یہ جہاں بندش کے کارپوریٹر تھے وہاں پر یہ کام کروائے گئے، اور انشاءاللہ آج جو افتتاح ہوا وہ کام کل سے پرسوں سے شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ 10 سال سے TRS کی حکومت تھی، یہاں پر ان کا MLA تھا، مگر میں کوئی سیاسی پوائنٹ سکور کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوں۔ جب حکومت آپ کی تھی، MLA آپ کا تھا، تو جوبلی ہلز اسمبلی کانسٹیٹنسی کو ایک ماڈل اسمبلی کانسٹیٹنسی بنایا جا سکتا تھا، مگر
کبھی بھی اس طرف دلچسپی نہیں لی گئی. زیادہ دلچسپی دوسری طرف تھی اور وہ دوسری طرف کیا ہے آپ کو معلوم. مجلس نے ایک کمپریہنسو پلان بنایا ہے. میں صرف مختصر آپ کو بتاؤں گا. مثال کے طور پر رحمت نگر ڈویژن میں یہاں پر رحمت نگر چیک پوسٹ سے رحمت نگر مدھورا نگر پولیس اسٹیشن میں وہ 40 فیٹ کی روڈ میں کافی ٹریفک کا پرابلم ہے. مانے جو لوگ رحمت نگر، بنگلور نگر، بورا بنڈا راگاڈا سے تکلیف ہو رہی ہے، اور وہاں کے لوگ ایک قبرستان کا مطالبہ رکھے ہیں. وہیں پر کارمیکا نگر سے جو آروگیہ نگر جاتے، وہاں پہ 500 خاندان ہیں، اور ان کو یہ شکایت ہے کہ ہائی ٹینشن وائر جاتا، تو وہ ہائی ٹینشن وائر کو انڈر گراؤنڈ کیبل کا وہ لوگ اس بات کو رکھے ہیں. یوسف گڑھ ڈویژن میں آپ آ جائیے، وہاں پر مسلمانوں کو ایک قبرستان کی ضرورت ہے، اور جیو 58 سے وہ ہاؤس سائٹ پٹاز ایلیجیبل ہے، پھر وہ جیو 59 کی وجہ سے ان کا کام نہیں ہوا. بورا بنڈا ڈویژن میں بورا بنڈا سے ہائی ٹیک سٹی روڈ ہے، 60 فیٹ کی روڈ ہے، مگر وہ ناکافی ہے. روز ٹریفک جام وہاں پر ہو جاتا ہے. وہاں پر بھی مسلمانوں کو، ہندو بھائیوں کو، عیسائی ہمارے بھائی بہن کو بھی ان کو قبرستان کی زمین ہونا. اور یلو درگاہ بورا بنڈا ہے، وہاں پہ 1 ایکڑ قریب 2 ایکڑ قریب گورنمنٹ لینڈ خالی ہے. تو ہم اس سلسلے میں نمائندگی کریں کہ سب چیزوں کو آپ گورنمنٹ دے سکتی ہے. دوسرا، بورا بنڈا ڈویژن میں گورنمنٹ ڈگری کالج کی ضرورت ہے. اس تعلق سے بھی انشاءاللہ تعالی حکومت سے نمائندگی کر چکے ہیں. مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر اس کو جلد سے جلد منظور کریں گے. وہاں پہ بھی ڈرینیج کا مسئلہ ہے. ایراگاڈا ڈویژن میں 6 کروڑ کے کام کروائے گئے، مگر وہاں کی عوام کا یہ مطالبہ ہے کہ ایراگاڈا مینٹل ہاسپٹل کی جو زمین ہے اس کو اگر دیا جائے تو وہاں پر قبرستان بن سکتا ہے. اور حکومت سے اس سلسلے میں ہم لوگ نمائندگی کرے ہیں. اب حکومت سے ایشورنس لینے کا ٹائم ہے. وہیں پر انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا ایک سورنا پورا کالونی سیراگڈا لکشمی کامپلیکس میں وہاں پر ایک انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کی ضرورت ہے. پھر اردو میڈیم ہائی اسکول کی یہاں پر سخت ضرورت ہے سیراگڈا ڈویژن میں. بنگلور ڈویژن میں ایک ٹیمز ہاسپٹل کا فاؤنڈیشن ڈالا گیا سابق حکومت طرف سے، نہیں معلوم کیا ہوا اس کا. سری نگر ڈویژن PGR کمیونٹی ہال استعمال میں نہیں ہے، اس کو صحیح کرنا ہے. اور پھر آپ کے دیکھتے ہیں کہ شیخ پیٹ ڈویژن کا تو ذکر کر دیا. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سابقہ MLA صاحب اور ان کی حکومت تھی، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کوئی کام نہیں کروائے. جہاں جتنے کام شیخ پیٹ ایراگاڈا ڈویژن میں ہوئے، مجھے خود جا کر کمشنر بلدیہ سے یا حکومت کے ذمہ داروں سے مل کر وہ کام کو منظور کرانا پڑتا تھا. اور یہ کام کے سلسلے میں بھی آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رحمت صاحب اور فراز صاحب اور ہمارے مرحوم شریف صاحب کے فرزند مل کر محنت کر کے ان کاموں کو منظور کروائے. پھر میں ان کاموں کی لسٹ لے کر چیف منسٹر کے پاس جا کے بولا کہ یہ کام کروائیے آپ. پھر ساتھ ہی ساتھ ان کو ایک پوری لسٹ دیا میں CM کو کہ یہ ہر ڈویژن میں یہ مسئلے مسائل ہے. تو چیف منسٹر میں سے بولے کہ یہ اتنے کام کیسا؟ بالکل ہے، یہاں پر ریزن ہے، آپ معلوم کرو. پھر ایک تھوڑے دن کے بعد چیف منسٹر سے کہیں ملاقات ہوئی، بولے وسط بھائی میں معلوم کروائے، وہ کام بہت امپورٹنٹ ہے، میں کرواؤں گا. تو میں آپ سے یہ بات کہہ کے جاؤں گا کہ اب آنے والے ضمنی انتخابات ہیں، اور میری آپ سے اپیل ہے کہ ہم کو اور اس اسمبلی کے رائے دہندگان کو ایک ایسے امیدوار کو کامیاب کرنا ہے جو مقامی ہوگا اور فعال اور حرکیاتی ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ الیکشن جیت گئے اور آپ جہاں بلڈنگ نظر آ رہی یا جہاں زمین خالی دکھ رہی وہاں پہنچ رہے، وہاں ڈیولپمنٹ ہو جا رہا، ان کا ڈیولپمنٹ کرا رہے اور کسی کا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا. ہم امید کرتے کہ یہاں کی رائے دہندگان ایک مقامی آدمی کو اور ایک فعال اور حرکیاتی امیدوار کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال دیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم کو ہر حال میں کوشش کرنا ہے کہ ہم BJP کو یہاں پر زمین ان کی کم کر دیں. BJP یہاں سے طاقت حاصل نہ کر سکے. یہ آپ کو اور ہم کو مل کر کوشش کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم تمام مل کر کوشش کریں گے، اور میں یقین کروں گا کہ آپ بھی میری اس بات پر غور کریں گے کہ 10 سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے کسی بھی امیدوار کے لیے کچھ ایک سبسٹینشل کام کر کے دکھانے کے لیے.
یہ اور بجائے اس کے کہ ان کے ایک دو آجوج اور ماجوج تھے، نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، وہ غنڈوں کو استعمال کرتے تھے. اب خیر وہ آجوج اور ماجوج تو اس وقت ہی ان کا علاج ہو گیا تھا، وہاں سے غائب ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے کہا اپنے تقریر میں کہ آر ایس ایس ملک کی جنگ آزادی میں حصہ لی. میں سن کے پریشان ہو گیا کہ یہ کہاں سے یہ سٹوری بنا رہے. ہمارے وزیر اعظم لمبی لمبی چھوڑتے، اب ساری دنیا جانتی، مگر یہ بولنا وزیر اعظم کا کہ آر ایس ایس ملک کی آزادی میں حصہ لیا، تو میرے کو تھوڑا پڑھنے کا شوق ہے. اگر مجھے نہیں معلوم تو جن سے پاس علم ہے ان کو تنگ کرتا ہوں میں. تو معلوم یہ ہوا کہ آر ایس ایس کا ایک بھی آدمی ملک کی آزادی میں اپنی جان نہیں گنوایا، ایک بھی آدمی. اگر نام ہے تو بتا دو ہم کو. آر ایس ایس کا کوئی بھی آدمی آر ایس ایس کے بننے کے بعد جیل کو نہیں گیا. اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہیگڈیور جو بانی ہے آر ایس ایس کے، جو آج 100 سال بنائے، آر ایس ایس بننے سے پہلے وہ کانگریس کے ممبر تھے. اور ہیگڈیور کانگریس کے ممبر ہوتے ہوئے یہ بات، ان کی جو بایوگرافی لکھی گئی، بایوگرافی لکھنے والے کا نام چندر شیکر پرمانند بھیشیکر تھا. تو اس وقت ہیگڈیور نے، جب آر ایس ایس بنی نہیں تھی، وہ انگریزوں کے خلاف، اور احتجاج کس پہ کرے؟ خلافت موومنٹ کی تائید میں ہیگڈیور تھے. سمجھیے آپ. تو خلافت موومنٹ کی تائید میں تھے، تقریر کرے، پکڑے گئے، 1 سال جیل میں تھے. اس کے بعد مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا کہ جو کوئی بھی انگریز اس کو گرفتار کر رہے ہیں وہ وکیل نہیں ٹھہرائیں گا، وکیل نہیں ٹھہرائیں گا. مگر ہیگڈیور وکیل ٹھہرا لیے. ایک یہ دیکھو آپ بے چینی ان کی. دوسرا جو ڈنڈی مارچ ہم بولتے، جو نمک کا جو تاریخ میں آیا 1930 میں، اس وقت ہیگڈیور جیل کو گئے، اور جیل میں اور انہی کی چندر شیکر پرمانند بھیشیکر کی کتاب میں وہ لکھ رہے کہ ہیگڈیور اس میں اس لیے حصہ لیے تاکہ وہ لوگ جو جنگ آزادی میں حصہ لے رہے تھے ان کو آر ایس ایس میں شامل کر لیں. مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ آر ایس ایس میں شامل کرنا ان کو. تیسرا آپ دیکھیے کہ کوئٹ انڈیا موومنٹ ہوا 1942 میں. 1942 میں کوئٹ انڈیا موومنٹ ہوا. اس میں پرائم منسٹر بولتے چمور موومنٹ. بھائی اس میں تو کئی والنٹیئر تھے. آپ کیسا اس میں مانے آپ انگلی کاٹ کے بھی شہیدوں میں شامل نہیں ہو سکتے. ماں بھی ایک پردھان منتری لمبی دے دیے. برٹش انگریزوں کے جو آرکائیوز ہے، یعنی ان کا جو ریکارڈ ہے، اس میں انہوں نے لکھا کہ آر ایس ایس کے ورکر کبھی حصہ نہیں لیے اور ان سے ہم کو خطرہ نہیں. انگریز لکھ رہا جو قابض تھا. اب چوتھی بات یہ ہے کہ جب کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو رہا تھا، کوئٹ انڈیا موومنٹ ہو رہا تھا تو شیاما پرساد مکھرجی فضل الحق کے ساتھ ڈپٹی سی ایم تھے. اور فضل الحق کون تھا؟ یہ وہ آدمی تھا فضل الحق جس نے مسلم لیگ کی اجلاس میں پاکستان بنانے کا ریزولوشن موو کیا، اور شیاما پرساد مکھرجی اس کے ساتھ ڈپٹی سی ایم تھے. یہ 4 چیزیں، اس کا جواب بھارت کے پردھان منتری نہیں دیں گے. پھر آرگنائزر ایک آر ایس ایس کی میگزین ہے. 1947 14 اگست آر ایس ایس اپنی میگزین میں لکھا کہ یہ جو ہمارا ترنگے کے 3 رنگ ہے، 3 رنگ ہے نا، اس میں لکھا کہ یہ جو 3 رنگ ہے یہ اشوبھ ہے. اشوبھ ہے کہا. یہ ایک بات ہو گئی. یہ بھی ہمارے پردھان منتری کو معلوم، مگر ڈال دے رہے، گوگلی ڈال رہے. دوسرا آپ دیکھیں گے 23 نومبر 1949 جب ہم سمویدھان اپنانے، آئین ہم اپنے آپ کو بنا لیے، جس کو بابا صاحب امبیڈکر اور ملک کے مجاہدین آزادی نے بنایا، تو آر ایس ایس نے کیا لکھا کہ ہم کو یہ سمویدھان کی ضرورت نہیں ہے. آرگنائزر میں لکھا ہم کو منوسمرتی چاہیے.
मनुस्मृति मुसलमानों का नहीं है, वो तो हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ है। अच्छा, फिर सावरकर ने टेलीग्राम दिया था। टेलीग्राम किसको दिया था? अंग्रेज क्वीन को, बहुत बड़े मुजाहिद आजादी, कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप नेपाल के बादशाह को दे दो ये मुल्क, उनको किंग बना दो, उन हिंदुओं के किंग हैं। ये तारीख है, हमको एक एक चीज मालूम। आज वजीर आजम ये जो बात कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, इनका एक और चीज है, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? जरा सुनिए, क्योंकि ये आजकल जो नेशनलिज्म का डिबेट चल रहा है उसमें आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, तो वजीर आजम हमारे उसमें उतर गए। तो ये तारीख का मुताला करना जरूरी है, और जरूरी इसलिए भी है कि हम इनके झूठ को बेनकाब करना है। अच्छा, ये जो गोलवालकर आरएसएस के दूसरे सदर थे, यानी उनको सर संचालक बोलते, उनकी किताब है बंच ऑफ थॉट्स। वजीर आजम जो तारीफ कर रहे आरएसएस की, बंच ऑफ थॉट्स में आरएसएस गोलवालकर की किताब, यानी बंच ऑफ थॉट्स उनके लिए बहुत बड़ी किताब है। उसमें उन्होंने कहा कि इस मुल्क में दाखिली खतरा अगर किसी को है तो ईसाइयों से, मुसलमानों से और लेफ्ट यूनियन से है। और वजीर आजम ये बोल रहे हैं, माने इनके एक एक अगर मैं बोलना शुरू करूं तो 1 घंटा लग जाएगा, मगर मुख्तसर बोल रहा हूं। मेरे को मालूम आज के मेरे इस तकरीर के बाद बहुत से लोग उठ के खड़े होंगे, मगर याद रखो सिर्फ 4 पॉइंट बोला हूं। अगर पूरे तारीख के साथ बोलूंगा तो आपको शर्मिंदगी होंगी, आपको बहुत शर्मिंदगी होंगी। और आप बार बार भारत के मुसलमानों पे जो शक करते, अरे यहां पर इस शहर में मौलवी अलाउद्दीन मक्का मस्जिद में जुम्मे का खुतबा देकर, अवाम को रमजान के महीने में जुम्मे का खुतबा देकर, जो मौजूदा वुमेन्स कॉलेज पे लेके जाके अंग्रेजों के जो हेड था, निजाम तो खाली हुकूमत थी मगर असल इख्तियार तो अंग्रेज के पास था, हमला हुआ, गोलियों से हमला हुआ। तो तुर्रेबाज खान और मौलवी अलाउद्दीन कहीं छुपे, फिर मौलवी अलाउद्दीन पकड़े गए। तो काला पानी का पहला कैदी कौन था? हैदराबादी था, मौलवी अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। वहीं पर इंतकाल हो गया। 4 मरतबा अंग्रेज लिखे कि इस शख्स इतना ज़ईफ हो चुका है, तो सालार जंग बोलते थे, निजाम बोलते थे हमारे को नहीं चाहिए शख्स, वहीं पर इंतकाल हो गया। तुर्रेबाज खान को भागे गद्दार मुसलमानों ने उनको पकड़ाया और तुर्रेबाज खान की लाश को गोली मारकर सुल्तान बाजार में लाके 4 दिन तक लटकाए। तो ये तारीख है हमारी। तो आज वजीर आजम इस तरह की बात कर रहे हैं, बड़ा अफसोस हो रहा है हमको। वजीर आजम देश को बता दे, आरएसएस कितनी तारीफ करते ना, आरएसएस जो रोज दुआ पढ़ते वो क्या है उसमें? जो रोज दुआ पढ़ते, प्रार्थना जो बोलते, क्या है उसमें? आरएसएस का जो मेंबर बनता, जो उसको हल्फ लेना पड़ता, वो हल्फ भारत के संविधान के खिलाफ है। और बीजेपी उसके ताईद में, वजीर आजम खड़े हो गए उसकी ताईद में। तो वजीर आजम को ऐसे लोगों को साथ रखने जो उनको सही तारीख बताएं। प्राइम मिनिस्टर खुद बोलते, हाँ मैं स्वयं सेवक हूं। आप स्वयं सेवक थे होंगे या है होंगे अभी भी, मगर आपने भारत के आईन पर हल्फ उठाया है। और जो लोग भारत के आईन को कहा था, लिखा गया ऑर्गेनाइजर के मनुस्मृति चाहिए हमको, आज वो आप उनकी ताईद में बोल रहे हैं। तो हम वजीर आजम के इस बयान की मजम्मत करते हैं, और हम वजीर आजम को ये बताना चाह रहे कि आपने जो कानून बनाया, अब तो हमारी हर मस्जिद में बोलते हैं मस्जिद नहीं थी। आपने तो ऐसा कानून बना दिया कि कल मेरी मस्जिद को छीन लेंगे, मेरे कब्रस्तान को छीन लेंगे, मेरी दरगाहों को, खानखाहों को छीन लेंगे। आपको मालूम कि अगर जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है 100 साल के ऊपर, तो कल तक इस कानून बनने से पहले उसका मालिक वक्फ था, माने वक्फ बोर्ड के कंट्रोल में था। मालिक तो वक्फ की इजाजत का अल्लाह होता है। अब यह कानून बना दिया कि जितने 100 साल के पुराने प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट हैं, चाहे दरगाह हो, मस्जिद हो, खानखा हो, उसका अब कंट्रोल आसार कदीमा के तहत आएगा।
اور تیار ہو جائیے، خدا نہ خواستہ ایک آرڈر نکال دیں گے، یہ پروٹیکٹڈ مانیومنٹ ہے درگاہ میں، نہیں آپ عرس مت کریے، ایک دن کا کریے، مسجد ہے نہیں خالی جمعہ پڑھ لیجئے، خانقاہ ہے ضرورت نہیں ہے، بوسیدہ ہے گر جائے گی۔ اور اس کا راست اثر آپ دیکھیں گے سنبھل کی مسجد کا جو مقدمہ چل رہا ہے، اس طرح کا قانون بنا دیے۔ اب تو ہم ہماری مسجد کو بھی جانے سے چھیننا چاہ رہے، ہماری مسجد نہیں تھی، کوئی اور ہے۔ اب حد تو یہ ہو گیا کہ اس دیش میں آئی لو مودی بول سکتے بٹ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول سکتے۔ کہاں لا کے جائیں گے اس ملک کو آپ؟ آئی لو مودی بولو کوئی اعتراض نہیں، پوسٹر لگاؤ خوش ہو جائیں گے، میڈیا کے لوگ 10 آ کے بولیں گے، ایک 10 برقع پوش خواتین کو رکھو، ایک 3-4 کو رکھو داڑھی ٹوپی، دیکھو یہ لوگ لے کے چل رہے ہیں۔ مگر اگر وہی لوگ آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں یہ ٹھیک نہیں، کیا کرنا چاہ رہے آپ اس دیش کا؟ اگر میں مسلمان ہوں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مسلمان ہوں، میں کچھ ہے ہی نہیں اس سے آگے اور پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بولے جنت، میں بولا ہے، وہ بولے جہنم، میں بولا ہے، وہ بولے قرآن اللہ کا کلام مجھ پہ اترا، ہم بولے آمین، ہم مانتے اس کو۔ اب آپ بول رہے یہ بھی نہیں، کیا کرنا چاہتے آپ؟ 17 کروڑ کی جنتا بھارت میں رہتی ہے جو ملک کی آزادی میں حصہ لیے تھے۔ یہ یقیناً ہم بولیں گے کہ تشدد نہیں ہونا چاہیے، وائلنس کے ہم کنڈم کرتے، مگر آپ کا پردھان منتری آپ کا پوسٹر لگائیں گے تو خوش، اور میں اپنے نبی کا رسول کا پوسٹر لگاؤں گا تو کیا کر رہے؟ ویڈیوز آ رہے ہیں کہ پولیس لاٹھی چارج کری، تو یہ کیسے دکان والے ہیں جو پولیس والوں پر پھول برسا رہے؟ یاد رکھو یہ حضرت پولیس ہے، کسی کی نہیں ہوتی، جس کی سرکار ہے اس کی ہوتی۔ تم کل ہٹیں گے تمہاری پیٹھ کو لال کریں گے، انہوں تحت رکھ لو، تم تیار رہو۔ میں دیکھا این ٹی راما راؤ جب اقتدار سے ہٹے، جو کمشنر پولیس انہوں بنائے تھے، انہیں خود ان کو ایسا کمر میں ہاتھ دے کے پولیس گاڑی میں پھینک دیا۔ پولیس ہے، مگر آپ حکومت کے نشے میں چور ہیں۔ مگر ایک بات آپ سے کہوں گا، جو پوسٹر لگا رہے، یاد رکھو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں علماء اکرام سے پوچھ لو، کسی کا نام نہیں تھا محمد دنیا میں سوائے آپ کے، ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ پہلا نام تھا جس کو محمد رکھا گیا۔ تو یاد رکھو نام کی بے حرمتی نے لگا دیا، ہوا سے گر گیا، ہوا سے گر جاتا ہے، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ تو اگر لگانا ہے احتیاط سے، احترام سے، احترام کرنا ضروری ہے۔ جو قوم اپنے رسول کا ادب کرے گی وہی قوم عروج پائے گی۔ صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی کامیابی کے کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجوہات یہ ہے کہ ان کے لوگ جاسوس آ کر صلاح الدین ایوبی کو بولے کہ وہاں پر جو قابض لوگ ہیں مسجد اقصی بیت المقدس میں، جو کروسیڈر ہیں، وہ یہ بول رہے کہ اگر اللہ حضرت عیسیٰ کو آسمان پہ اٹھا لیا تو ان کی وہ کیسا، میں نے نعوذ باللہ ایک بات کر دی، کیسا ہوتا ہے؟ تو صلاح الدین ایوبی بیمار تھا، بولا کل حملہ ہوگا اور کل کامیابی ملی۔ بولے کیسے؟ کیونکہ وہ اللہ کے رسول کی توہین کرے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ ہم حکومت سے کہنا چاہ رہے کہ آپ کتنے قانون بنا رہے، کیا ہو رہا ہے؟ آسام میں 3000 مسلمانوں کو بے گھر کر دیا گیا، صرف اس بنیاد پہ کہ گورنمنٹ لینڈ پہ بنائے۔ ارے بھائی وہاں سیلاب آتا، زمین کٹ جاتی، یہ حال ہو رہا ہے۔ مگر ہم اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اور ہم حالات سے، جو بھی حالات ہیں اس سے ہم لوگ پریشان نہ ہوں، بلکہ اچھی طریقے سے، اطمینان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، اور قانون کے گرفت میں نہیں آنا۔ نوجوانوں، قانون کے گرفت میں نہیں آنا۔ دیکھو قانون کے گرفت میں نہیں آنا، جو بھی کرنا ہے قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا۔ جب قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے تو آپ کو معلوم گا یہ تو قانون مکری کا جالا ہی تھا، کچھ نہیں تھا۔ سمجھے آپ؟ کوئی آ کے تیش دلا دیا، قانون کو ہاتھ میں مت لو۔
اور میں یہاں پر 1000 روپے دوں گا کسی کو اگر میرے ایک سوال کا جواب دے دیے تو 1000 ابھی دے رہا ہوں میں. 60 سال کی عمر کے لوگ نہیں بولنا اس میں. اوور 60 یو آر ناٹ الاؤڈ. اب آپ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ نانا کا نام کیا تھا؟ نانی کا نام کیا تھا؟ اب بھی دے رہا 1000 روپے. بولو کس کو معلوم؟ 60 سال کے اوپر کے لوگ حصہ نہیں لینا اس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ نانی کا نام کیا تھا؟ نانا کا نام کون بولے؟ وہاب. چلیے آپ دونوں کو 1000 روپے. مانے اتنا بڑا مجمع ہے. کتنے لوگ ہوں گے؟ 200-300 لوگ ہوں گے. ہمارے بزرگوں کو چھوڑ دو، خالی 2 لوگوں کو معلوم. آئی لو محمد بولے تو نام معلوم ہونا. دادی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ. یہ سیکھو، سیرت سیکھو. دیکھیے اگر اپن کسی سے محبت کرتے تو چاہنے والا جس سے محبت کرتے اس کی ہر ادا پہ فدا ہو جاتا. ہر ادا پہ فدا ہو جاتا. تو یہ چیز پیدا کرنا ہے. اور آئی لو محمد کا پوسٹر تو اٹھا اچھا کرے، مگر مسجدوں کو آباد رکھیے، اپنے بیویوں سے اچھا سلوک کرو. ایک قصہ آیا میرے پاس دارالسلام میں. آ کے بولے کہ صاحب میرا شوہر میرے سے بدتمیزی سے بات کرتا. میں ان کے شوہر کو جانتا تھا، بلایا ان کو. بولا کیا ہے بھائی، کیوں؟ اچھا بات کرو، سکون سے بات کر. نہیں وہ بہرحال انہوں مردانگی دکھا رہا ہے، ایسی کرنا عورتوں سے بات. ملا تمہاری بہن ہے؟ بولا ہو ایک بہن ہے. ملا یہ جو تم اپنی بیوی کو بول رہے تمہارا بہن بھائی، تمہاری بہن کو بلا تو تکلیف ہوتی. منہ توڑ دیتا ہوں جا کے اس کا. میں میری ایک ہی بہن ہے، بولتا کیا انہیں؟ ارے ملا انہیں بھی کس کی بہن ہے، کس کی بیٹی ہے. اور یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری امت کی ماؤں پر ہاتھ تک نہیں اٹھائے، کبھی انگلی تک نہیں اٹھائے. سوچو ان چیزوں کو. زمانہ ان چیزوں کو دیکھ رہا. یتیموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا چاہتے تھے، غریبوں کے لیے کیا کیا کرتے تھے. نوجوانوں تم کو مثال بننا ہے. پوسٹر اٹھا لیے تو یاد رکھو اب ذمہ داری اور بڑھ گئی. کل حشر کے میدان میں پوچھا جائے گا تم پوسٹر اٹھا کے خدا کیے یا عمل کر کے خدا کیے. اس بات کو اب ذہن نشین کریے. تو بہرحال وہ کون ہے بھائی جو بولے صحیح بولے آ جاؤ. الیکشن سے پہلے ضرور، ورنہ بولیں گے ووٹ لینے کے لیے پیسے دیے. مگر اگر کوئی دی الیکشن میں تو لے لو آپ، چھوڑنا تو نہیں. لاؤ آؤ بھائی، دو میں آپ دے دو، ان کو دے دو، یہ دے دو، آپ دے دو، ان کو دے دو نا، آپ سو آپ دے دو. اور ایک ان کا نا سہیل کو نہیں، دوسرے 2 لوگ ہیں. نہیں 2 لوگ آپ بولے. ہاں لو بھائی. نہیں 2 لوگ بولے، میں سنا انہوں بعد میں بولے، سن کے بولے انہوں. تو بہرحال 10 سال ہم لوگ موقع دیے. اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جبلی ہلز میں جو آپ کے مسائل زیر تکمیل ہیں میں وارڈ وائز آپ کو بتایا ہوں. انشاءاللہ تعالی وہ کام ہم چیف منسٹر سے کروائیں گے. ریونت ریڈی میرے کو وعدہ کیے اور بولے کہ اسد بھائی تھوڑا ٹائم دو میرے کو، اور انشاءاللہ ہر وارڈ کے ذمہ داروں کو میں خود لے کے جا کر بٹھا کر کام کرواؤں گا. اور قبرستان کا مسئلہ ہے، ایک الکا پور میں ایک زمین ہے وقف کی جو ہمارے کوثر صاحب جا کے دیکھے، اور 1-2 جگہ ہے. ضروری نہیں ہے کہ اسی جگہ ملنا، مگر اگر ہے گورنمنٹ کی لینڈ اس پر لیگل کیس نہیں ہے تو یقیناً میں کروانے کی کوشش کروں گا. آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ لیجیے. آنے والے ضمنی انتخابات میں ایک مقامی نوجوان کو آپ کامیاب کریے. اور دولے بھائی کی تلوار بھی بیچ میں آئیں گے. بعض دولے بھائی کی تلوار آتے دیکھو آپ. اب کیا ہے اس کے معنی وہ بزرگوں سے پوچھو تو ذرا ان سے بچ کے رہو. دولے کی تلوار کتنی رہتی، دولہا رہتا چل جاتا انہیں. مگر آپ کو MLA چاہیے جو یہ سب کام کرا سکے آپ کے لیے. تو یہ گزارشات میرے کو آپ تک کرنا تھا. بہت بہت شکریہ. اور دعا فرمائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو متحد رکھے. اور اللہ سبحانہ و تعالی جہاں پر ظلم کیا جا رہا ہے اللہ اس ظلم کا خاتمہ کرے، اور ظالم کو اللہ نیست و نابود کرے. اور اللہ فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کی فلسطین مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.